اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے، وہ بڑا اہم خطاب ہوگا. کارکنان تیاری کریں، عوام تیاری کرے. انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے. ہمارے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تعینات ہوں گے. بتائیے گا کہ کل جو بھی ہوگا عوام کو تو آپ نے مدعو کر لیا ہے، لیکن جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سیز کریں گے یا پرویز الہی کے اختیارات کو سلب کرنے کے حوالے سے وہ زیادہ رکھیں، آئین اور قانون میں اس کی کتنی گنجائش موجود ہے اس سارے معاملے میں؟ آئین اور قانون میں اس کی اتنی کی گنجائش موجود ہے جتنی گنجائش آصف زرداری صاحب کے اقدامات کی ہے. دیکھیے آئین بڑا واضح ہے. اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے، اگر آپ کو اسپیکر کی رولنگ پسند نہیں ہے آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ تو کوئی، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ کوئی فیصلہ آباد یا نارووال کا کوئی کارنر پلاٹ تو نہیں ہے نا جس پہ احسن اقبال یا رانا ثنا جا کے قبضہ کر لیں گے. یہ ایک آئینی پروسیس ہے، آپ نے آئینی پروسیس لینا ہے. اور کل اگر وفاقی حکومت کی طرف سے اقدامات ہوں گے، حماد اظہر صاحب نے بتا دیا ہے، عوام نکلیں گے، پھر عوام اور یہ معاملات ہیں عوام. سوال بھائی یہ بتائیں، لیاقت انصاری صاحب، لیاقت انصاری گورنر کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس اس کے خلاف؟ یہ آپ کو کل بتائیں گے نا ہم آ جائیں گے. اور ویسے اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے، میں جہاں تک میں دیکھ رہا تھا، اگر اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا تو ان کا مس کنڈکٹ کے اوپر کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف. گورنر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر گورنر نے یہ حد کراس کی تو ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ہر ادارے کے لیے بھی اور گورنر کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی، ان کو جو کراس کرے گا اس کے اوپر پھر آپ آرٹیکل 6 لیں گے. ایک منٹ شفیق صاحب، شفیق آپ نے بالکل ہوتے ہیں 87 ارکان کی حمایت حاصل ہے. جب سرٹیفکیٹ 190 کا تو کیا 3 لوگ آپ کے سلپ ہوئے ہیں یا کس کے سلپ ہوئے ہیں؟ 2 لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے نا، جو مزاری ہے ڈپٹی اسپیکر ہے، اور ایک جو مسعود جو رحیم یار خان سے MP ہے، ان پہ ریفرنس جو ہے وہ فائل پہلے ہی ہو رہا ہے. اگر وہ دونوں ابھی بھی کل کی تاریخ میں نہ آئے تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو مزاری ہے اور مسعود، ان دونوں کے اوپر ریفرنس آرٹیکل 63 کا بھیج دیں گے ہم. اور ابھی لیکن ان دونوں نے کنفرم نہیں کیا، میں نے آپ کو کنفرم بتائی تھی. اور ایک جو ہے شمسا، ان کے انفارچونیٹلی ایک بیٹا جو ہے انہیں کینسر ہے تو وہ دبئی میں. اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے پہلی بات یہ بتائیے کہ بندے تو انہوں نے پورے کرنے ہیں نا، نو کانفیڈنس کے اوپر، ہم نے تو نہیں کرنے. اگر نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ بڑی شرم کی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یہاں پہ ہیں، انہوں نے 16-18 بندے توڑ لیے ہیں. اس کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، کہ یہ سارے سندھ کا پیسہ 5-5 کروڑ روپیہ یہ آصف ہمارا ناصر شاہ اور شرجیل میمن بھر کے آ جائیں یہاں پہ اور لوگوں میں پیسے بانٹنا شروع کر دیں. کوئی بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے. میں تو حکومت پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ آصف زرداری اور ان کے یہ جو کرونیز ہیں ان کو پنجاب داخلے پہ پابندی لگائیں. اچھا ایک اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ 2 دن پہلے مسلم لیگ نیون کے ایک سینئر رہنما خود ہی بتا دیں کہ انہوں نے کس شخص کے پیر پکڑے تھے کہ ہمیں ووٹ سے بچاؤ. ووٹ کو عزت دینی تھی، لیکن کس کے پیر پکڑ کے یہ کہا تھا اور التجا کی تھی بار بار کہ خدا را ہمیں ووٹ سے بچاؤ اور کسی طرح ہو سکتا ہے ہمیں الیکشن. بھائی یہ بتائیے گا کہ وفاق تو ہر طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، گورنر کو بھی انہوں نے کہا انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، جبکہ صدر صاحب آپ کے PTI کے ہیں، وہ کیوں نہیں ایسا اقدام کر رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں وزیر اعظم صاحب کو؟ صدر صاحب کہہ سکتے ہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہی، اور اس وقت تقریباً 8-10 MNA نون لیگ کے پریشان ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر ان سے علیحدہ ہو گئے وہ 8-10 تو صدر انہیں ووٹ کا کہتے ہیں. اچھا فواد بھائی، پلان ہے کہ جتنے آپ کے اراکین اسمبلی ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے تاکہ جن کو ضرورت دے رہے ہیں یا جن کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے آگے کھڑے ہیں. ضرورت نہیں ہے، ہمارے سارے MPs. اور ہاں ایک اور بات ضروری اعلان، کل ہمارے تمام MPs وہ بھی شامل. گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے خود موجود ہوں گے. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، تقریباً چوئی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا کچھ 1 ماہ پہلے ملٹری جو لیڈرشپ نہیں آئی ان کے بارے میں بیان آیا تھا کہ ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے. اب تقریباً ان کو آئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور وہ سیاست میں بالکل بھی مداخلت نہیں کر رہے؟ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو صاحب
آپ نے کہا کہ کچھ آپ ایک منٹ یہ بتائیں کہ اگر جیسے کہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ممبر جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں پورے ہیں تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کیا مطلب؟ وہ اس لیے ہے کہ جو ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس کل لے لیں گے, ہمیں نہیں پرابلم یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجلاس پروروگ نہیں ہوا, تو جب پروروگ نہیں ہوا تو وہ نیا سیشن کیسے کال کریں؟ وہ جو قانونی اور آئینی اعتراض ہے وہ ہم نے نہیں اٹھایا, چیف منسٹر نے نہیں اٹھایا, یہ اسپیکر صاحب نے اٹھایا ہے, اور جو ہی وہ یہ ٹیکنیکل ہرڈل جو ہے وہ پار کر لیں گے ہم اپنے بندے لیں گے. تو صاحب آپ نے کہا کہ خواتین کو کچھ فون آئے ہیں, کچھ کالز آئی ہیں, ان کو کیا گیا ہے ہراساں یا بلیک میل کیا گیا ہے, تو کیا اس کی تحقیق کی آپ نے؟ ابھی کون کالیں کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو دعویٰ کر رہے ہیں, وہ خواتین نے خود یہاں دوپہر کو پریس کانفرنس کی ہے, بتایا تو ہے کہ کون کر رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. امید ہے اس کو ختم ہوگا. اصل نہیں ہے. آج جس طریقے سے انہوں نے گورنرز نے ایک آرٹیکل 109 کی خلاف ورزی میں ایک پروکلیمیشن جاری کی اور کہا کہ آج ہی 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں, اسپیکر صاحب نے اس کو بالکل صحیح طور کے اوپر انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے جو یہ پروکلیمیشن تھا گورنر کا اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور کہا کہ یہ وائلیٹو ہے 109 کے اور منظور وٹو کیس کے, جو کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ ڈیسیژن ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر منیمم کم از کم 10 دن کا وقت دے گا جب بھی وہ اعتماد کے ووٹ کا کہے گا. انہوں نے نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر کل سے کارروائی شروع ہو رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ قائد اعظم کے پارلیمانی میٹنگ ختم ہوئی ہے, مونس صاحب سے میری بات ہوئی ہے. 10 کے 10 اراکین جو ہیں مسلم لیگ قائد اعظم پارلیمانی پارٹی کے, انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. کل ہم نے شام کو پارلیمانی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا اجلاس رکھا ہے. 177 ممبر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور 187 ممبران کی اس وقت حمایت حاصل ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, اسپیکر سبطین صاحب کو اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کو. لہٰذا یہ جو قراردادیں لے کے آئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. یہ بات البتہ بڑی تشویشناک ہے. ہمارے جو خواتین ممبران ہیں جنہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اور وہ زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں 5-5 کروڑ روپے آفر کیے گئے. میں سندھ کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا پیسہ ہے جو پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے. میں اپنے ایم پی ایز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان آفرز کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ آج ایم پی ایز نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ انہیں کچھ فون گئے ہیں ملتان میں اور لاہور میں کہ آپ ایبسٹین کریں گے, آپ غائب رہیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس ہے, اور اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا اعلیٰ ترین سطح کے اوپر اور ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ کون ایسے حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ ناکام ہوگی اور اس کے فوری طور بعد اسمبلیاں جو پنجاب اسمبلی ہے تحلیل کر دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو مقدر ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. تو جو ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی وہیں پہ کے پی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا. آج ہم نے اس حوالے سے اور اہم فیصلے بھی کیے ہیں اور لاہور کی اور ہماری جو سینٹرل پنجاب کی تنظیم ہے انہوں نے اہم فیصلے کیے ہیں, وہ میں حماد اظہر صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا ہے اور جس طرح ماروائے آئین پنجاب اسمبلی کو مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو, اور جس طرح زرداری راج کے جو پیسے ہیں وہ اب پنجاب کے معاملات کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی کوشش کی تھی, ناکام ہو کے منہ چھپاتے ہوئے
رات کے اندھیرے میں واپس چلے گئے تھے. تو عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گی. اور چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے. کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے. میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل 5 بجے ٹھیک 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے. وہاں پہ سب پہنچیں. کل ایک ضروری دن ہوگا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مذاق اڑایا جائے اداروں کے ساتھ. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں, جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں, جب دل چلے جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو موٹو ایکشن لے گی اور کل ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے 5 بجے. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے. ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے اور ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر. بہت ہو گیا. گولیاں بھی چلا کے دیکھ لیں. ارشد شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا. لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے. لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے. اعظم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے. عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی. اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹ گئی. حالانکہ اعظم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا. تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. اب ہمیں کھل کے شاید بات چیت کرنی پڑے گی.